السلام علیکم۔ قرآن میں اس طرح کا الگ سے لکھا گیا یا بہت سے لوگوں کو کنفیوز کر دیتا ہے کہ آیا یہ حرف ہے یا بطور علامت کے یہاں پر لکھا گیا ہے، کیا یہاں پر وقف کرنا ہے یا پھر اس یا کو پڑھنا ہے؟ تو آج کی ویڈیو میں اسی یا کے بارے میں ہم تفصیل سے سیکھیں گے، تو ویڈیو آخر تک دیکھیے۔ سورہ قیامہ کی آیت نمبر 40 جو کہ آخری آیت بھی ہے، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس یا کے بعد ایک تو یہ جو اس لفظ کی آخری حرف ہے یا جس کے نیچے زیر ہے، اس کے بعد الگ سے ایک یا لکھی گئی ہے جس کے اوپر زبر بھی ہے۔ اب لوگوں کی کنفیوژن یہ ہوتی ہے کہ اگر تو یہ یا حرف ہے اور یہ اس لفظ کا یا اس جملے کا حصہ ہے تو اس کو الگ سے کیوں لکھا گیا ہے، اس کو اس یا کے ساتھ کیوں نہیں ملایا گیا؟ کیونکہ جب دو یا ایک ساتھ جمع ہو جائیں تو جو پہلی یا ہے یہ مکس ہو جاتی ہے یا یہ کمبائن ہو جاتی ہے اگلی والی یا کے ساتھ، اور اس کے دو نقطے آ جاتے ہیں، یعنی پہلی والی یا کے دو نقطوں کے ساتھ آئے گی اور اگلی والی یا وہ اس طرح سے آئے گی جس طرح کہ یہاں پر اس یا کے بعد نون ہے، تو یہ دیکھیں یہ یا دو نقطوں کے ساتھ لکھی گئی ہے اور نون اس کے ساتھ ہی کمبائن طور پر اور اس کے ساتھ مکس ہو کر آیا ہے۔ تو لوگوں کا سوال یہ ہے کہ یہاں پر یہ یا اس طرح کیوں نہیں آئی، الگ سے کیوں لکھی گئی ہے؟ چونکہ جب کوئی بھی حرف الگ سے آتا ہے تو اکثر حروف وہ بطور علامات وقف کے بھی استعمال ہوتے ہیں، جیسا کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ طا جب الگ سے آتی ہے الفاظ کے درمیان تو علامات وقف ہوتا ہے، لام الف آتا ہے تو یہ بھی علامات وقف ہے، اور اسی طرح جیم اکثر استعمال ہوتا ہے وہ بھی علامت وقف ہے، زا ہے، صاد ہے، سین ہے، تو کئی حروف وہ بطور علامت وقف کے استعمال ہوتے ہیں، اس لیے لوگوں کو شک ہو جاتا ہے کہ کیا یہ بھی علامت وقف کے طور پر ہے یا یہ حرف کے طور پر یہاں پر ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ یا جو قرآن میں اس طرح ایک اور یا کے بعد لکھی جاتی ہے یا ایک ایسے حرف کے بعد لکھی جاتی ہے کہ جس کے نیچے زیر ہوتی ہے، تو یہ کوئی علامت وقف نہیں ہے، یہ بطور حرف کے یہاں پر لکھی گئی ہے۔ اب یہاں پر اس کو ہم پڑھیں گے کیسے؟ تو اس کو پڑھا جائے گا، بالکل آسان ہے، ان یحیی الموتی، یحیی الموتی۔ اب آپ کا سوال یہ ہوگا کہ اس کو الگ سے کیوں لکھا گیا ہے اور یہاں پر جو رسم الخط ہے اس کی مخالفت کیوں کی گئی ہے؟ کیونکہ عموماً رسم الخط یہ ہوتا ہے کہ پہلی یا وہ دو نقطے کے ساتھ اور دوسری یا اس طرح کی جو آدھا جو گولدہ نون کی طرح اس طرح لکھی جاتی ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر اصل میں یہ تھا یحیی تھا، یہ جو لفظ ہے نا یہ مضارع کا صیغہ ہے، عربی گرامر کے اعتبار سے اس کو ہونا چاہیے تھا یحیی، یعنی وہ زندہ کرتا ہے، اللہ رب العزت مردوں کو زندہ کرتا ہے، لیکن یہاں پر ایک لفظ ایسا آیا ان، یہ گرامر کے اعتبار سے یہاں پر اس نے یحیی کو بنا دیا یحییٰ، کیونکہ گرامر کا یہ رول ہے، یہ قاعدہ ہے کہ ان جب بھی فعل مضارع سے پہلے آتا ہے تو جو فعل مضارع کا آخری حرف ہے اس کے اوپر یہ زبر دے دیتا ہے، یعنی اگر وہ ساکن ہے اس کے اوپر زبر آ جائے گی۔ تو یہاں پر بھی یحیی تھا، دو یا تھے، پہلے یا کے نیچے زیر تھی اور دوسرا یا وہ یہاں پر ساکن تھا، لیکن جو ہی یہاں پر ان آیا تو اس ان نے دوسری یا کو کیا کر دیا، اس کو زبر دے دی، اور جو پہلی یا تھی اس کے نیچے زیر تھی۔ اب دونوں اگر ایک ساتھ لکھے جاتے تو لوگوں کو سمجھنے میں یا پڑھنے میں تھوڑی غلطی ہو جاتی، لوگ اس کو ایک ہی یا پڑھتے، اس لیے یہاں پر دو یا کو الگ الگ لکھا گیا ہے، پہلی یا کے نیچے زیر دی گئی ہے اور دوسری یا کے اوپر زبر دی گئی ہے تاکہ لوگوں کو پڑھنے میں آسانی ہو۔ یہ جو اس طرح کا لکھا گیا ہے یہ صرف رسم عثمانی، یعنی جو عثمانی صحائف ہے نا، عثمانی جو قرآن کا رسم الخط ہے تو اس کے تحت لکھا گیا ہے۔ آپ اگر عرب میں دیکھیں گے یا جو دوسری کنٹریز میں جس طرح لکھا جاتا ہے تو وہاں پر اس طرح نہیں لکھا جاتا، تو وہاں پر جو لوگ تلاوت کرتے ہیں تو ان کو بہت زیادہ کنفیوژن ہو جاتی ہے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ اختلاط کر دیتے ہیں، دو یا کو ایک یا کو وہ سکپ کر دیتے ہیں۔ تو لوگوں کی آسانی کے لیے اور عوام کی آسانی کے لیے یہاں پر الگ الگ سے دو یا کو واضح کر کے لکھا گیا ہے تاکہ اس کو پڑھنے میں لوگوں کو غلطی نہ ہو، کیونکہ اگر ایک یا پڑھیں گے تو معنی اس کا تبدیل ہو جائے گا، معنی چینج ہو جائے گا، اس لیے یہاں پر آپ نے دو یا پڑھنی ہیں، پہلی یا کے نیچے زیر ہے اور دوسری یا کے اوپر زبر ہے۔
تو اس کو پڑھیں گے یحیی الموتا۔ سورہ قیامہ کا یہ رکوع، آخری رکوع اور جو آخری آیات بھی ہیں یہ تھوڑی سی مشکل ہیں۔ اب ہم ایک ایک آیت کو اچھی طرح سے سمجھ کر پڑھتے ہیں تاکہ آپ کے تمام تلفظ وہ صاف ہو جائیں اور تجوید کے مطابق آپ اس کی تلاوت کرنے شروع کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا صدق ولا صلی۔ اگرچہ ہم یہاں پر صلی کے اوپر وقف کریں گے لیکن اس کے باوجود یہ جو کھڑی زبر ہے اس کو پڑھا جائے گا، یعنی 2 الف کے برابر ہم نے لام کو لمبا کرنا ہے۔ صلی ولکن کذب وتولی، تو یہاں پر آخری اگر حرف کے اوپر کھڑی زبر ہے تو آپ نے کھڑی زبر کو پڑھنا ہے۔ ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى۔ اب یہ جو 3-4 الفاظ ہیں یہ مشکل ہیں۔ پہلا من ہے اور من کے فوراً بعد منی ہے، تو آپ نے یہاں پر یرملون کا قاعدہ لگے گا جو ہم نے پچھلی ویڈیو میں واضح طور پر آپ کو سمجھایا تھا۔ تو یہاں پر جو من نہیں پڑھیں گے ہم اس کو پڑھیں گے میم، میم کے اوپر پھر یہاں پر غنہ ہوگا اور اس کے بعد نون کے فوراً بعد یا ہے اور اس یا کے فوراً بعد پھر یا ہے، تو یہاں پر بھی یرملون کا قاعدہ لگے گا میم نی، تو گویا کہ 2 یا ہیں اور دونوں یا کو آپ نے اچھی طرح سے ان کے اوپر شدہ ہے تو اچھی طرح سے ان کا تلفظ کرنا ہے۔ اکثر لوگ یہاں پر غلطی کرتے ہیں بہت بڑی، میم منی یمنا ثم کان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى۔ تو یہ یا یہاں پر بطور حرف کے ہے، بطور علامت کے نہیں، الگ سے اس وجہ سے لکھی گئی ہے تاکہ پڑھنے والے کو اور عوام کو اور عام لوگوں کو اس میں کنفیوژن نہ ہو اور 2 یا ایک ساتھ جمع ہونے کی وجہ سے وہ ایک یا کو چھوڑ نہ دیں، اس لیے الگ الگ سے اور واضح طور پر اور بڑے حروف میں دوسری یا کو بھی لکھا گیا ہے۔ امید ہے کہ یہ آپ کو سمجھ میں آ چکے ہوں گے۔ تلاوت کے دوران آپ کی جو بھی غلطی آئے ہماری ویڈیو کے نیچے آپ کمنٹس کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کی غلطی اور آپ کی مشکل کو دور کرنے کے لیے ہم ایک ویڈیو ضرور بنائیں گے۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔